بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا سچا عاشق، عالم با عمل، تلاوت کرتے ہوئے رکعت طاری ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت و خدمت قرآن، ان کی رائے کے موافق کئی احکام نازل ہوئے، ہر جگہ قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا۔ عبدالسمیع خان، آپ نے ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا اور معلم اور قاری مقرر کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نشانوں میں سے ایک بہت ہی تابندہ نشان حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ مکہ کا ایک عام سا سردار جس کو شاید سارا شہر بھی نہ جانتا ہو، آج اسے عالم ایک عظیم الشان حاکم کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ اور سیاست اور مذہبی خیالات پر گہرے اثرات ڈالے، آپ ان میں سے ایک ہیں، جس کا عدل بھی آفاقی ہے، جس کا سوشل سسٹم اور سادگی بھی قابل تقلید ہے، جس کا علم قرآن اور فہم اسلام بھی قابل رشک ہے، جس کی بہادری، جرت اور غیرت بھی ناقابل فراموش ہے۔ اسلام میں خلافت کا آغاز تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا، مگر باقاعدہ حکومتی نظام کی داغ بیل آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پڑی، جنہوں نے 10 سال کے اندر اندر مسلمانوں کو وہ بے پناہ طاقت عطا کی جس پر آج بھی مخالفین انگشت بدانداں ہیں، جس نے اس زمانے کی عالمگیر ایرانی اور رومی سلطنتوں کو ریزہ کر دیا اور توحید کی صدا ہر جانب پھیلا دی۔ اس عظیم الشان خلیفہ کی شخصیت کے متعدد جہات ہیں، مگر اس کے کارنامے قلم بند کرتے ہوئے مورخین کا قلم زیادہ تر جغرافیائی فتوحات پر اٹک جاتا ہے، اور اس کی نظر سے بطور خلیفہ راشد اور عظیم روحانی مصلح کا وہ کارنامہ اوجھل ہو جاتا ہے جو اسلام کی جان اور ایک مسلمان کی روح ہے، یعنی تعلق باللہ، محبت قرآن اور محبت رسول وغیرہ، اور پھر ان صفات کو مسلمانوں کا جزو بنانے کے لیے عملی انتظامات جو خلافت راشدہ کا اصل مقصود ہے۔ اس مضمون میں صرف ایک پہلو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت اور خدمت قرآن پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ حضرت عمر تو خود کشتہ قرآن تھے، جیسا کہ ان کے قبول اسلام میں ذکر آتا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو آپ بیت اللہ میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں اس کلام کے حسن اور خوبی پر بہت متعجب ہوا اور دل میں کہا کہ یہ شخص شاعر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سے اسلام میرے دل میں گھر کر گیا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، کتاب المناقب، مناقب عمر، باب فی اسلامی ہی، جلد 9 صفحہ 62، حدیث نمبر 14407۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جب قرآنی آیات نے آپ کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مشہور روایت ہے کہ بہن کے قبول اسلام کی خبر ملنے پر پہلے تو اسے گھر جا کر مارا، مگر جب اس کے استاد حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم کی چند آیات سنی تو فوراً اس رام ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ کون سی آیات تھیں؟ ایک سے زیادہ مقامات پر ان کا مختلف ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، تاریخ الخلفاء۔ بعض میں سورہ الرحمن کا ذکر ملتا ہے، سیرت الحلبیہ۔ بعض میں سورۃ العلق اور بعض میں سورۃ الحدید کا بھی ذکر آتا ہے۔ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 62، حدیث نمبر 14413 اور 14407۔ سورۃ الصف کا بھی ذکر ملتا ہے، تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحہ 92۔ آیات کوئی بھی ہوں، انہوں نے عمر کے دل کو فتح کیا اور پھر وہ قرآن کے عاشق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی باہر سے گھر آتے تو سب سے پہلے قرآن کھولتے اور تلاوت کرتے۔ کنز العمال، کتاب الاذکار من قسم الاقوال، فصل فی آداب التلاوہ، جلد 2 صفحہ 316، حدیث نمبر 4107۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو اپنی نماز تہجد میں بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے
جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستگی سے پڑھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے اس کی وجہ پوچھی تو ابو بکر نے کہا میں تو اللہ سے راز و نیاز کرتا ہوں، اور حضرت عمر نے کہا میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سونے والوں کو جگاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نصیحت فرمائی کہ اپنی آواز کچھ بلند کرو، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم آواز کچھ دھیمی کرو۔ صحیح البخاری کتاب قیام اللیل باب فی رفع الصوت حدیث نمبر 1329۔ تلاوت اور خشیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت نہایت دل سوزی سے کرتے تھے۔ تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ہیبت آپ پر طاری رہتی، مسلسل روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ مقتدی بیان کرتے ہیں کہ نماز کی امامت کرتے وقت سورۃ یوسف کی آیات انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ یوسف 87 پڑھتے ہوئے ایسی رکت طاری ہوتی کہ رونے کی آواز پچھلی صفوں میں سنائی دیتی۔ قال عبداللہ بن شداد سمعت نشیج عمر وانا فی آخر الصفوف۔ بخاری کتاب الاذان باب اذا بکى الامام۔ ایک دفعہ سورہ تکویر کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمام اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے، تو غش کھا کر گر پڑے۔ ازالۃ الخفا جلد 2 صفحہ 174۔ اسی طرح ایک دفعہ اس آیت پر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ الفرقان 14۔ اس قدر خضوع و خشوع طاری ہوا کہ اگر کوئی ان کے حال سے ناواقف شخص دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ اسی حالت میں روح پرواز کر جائے گی۔ رقت قلب اور عبرت پذیری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز صبح کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ سورہ یوسف 85، تو زاروں کا تار رونے لگے، یہاں تک کہ تلاوت ختم کر کے رکوع پر مجبور ہو گئے۔ کنز العمال کتاب الفضائل باب فضائل فاروق جلد 12 صفحہ 589 حدیث نمبر 35831 تا 35833۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے یہ آیت تلاوت کی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع الطور 8-9۔ یہ تیرے رب کا عذاب یقینی ہو کر رہنے والا ہے، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ تو بے تحاشا رونے لگے اور پھر غش کھا کر گر پڑے۔ الرقہ والبکاء از ابن ابی الدنیا البکاء عند القراءۃ القرآن حدیث نمبر 100۔ ادب اور شعر سے بہت دلچسپی تھی۔ ایک رات حضرت عبداللہ بن عباس سے دیر تک شعر سنتے رہے، پھر فرمایا اب قرآن پڑھ کر سناؤ۔ الفاروق صفحہ 396۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی کتابت کا شرف بھی حاصل ہوا، اور آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ کے ساتھ رہنے والے ایک تابعی قبیصہ بن جابر گواہی دیتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا، اللہ کے دین کو سمجھنے والا اور اس کی درس و تدریس کرنے والا آپ سے اچھا کوئی نہیں دیکھا۔ تاریخ دمشق الکبیر ابن عساکر جلد 19 صفحہ 182 حالات زیاد بن عبید۔ یہی حضرت عمر ایک وقت میں ایک صحابی کو غصے سے کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، کیونکہ وہ قرآن اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سکھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 قرأتوں پر اترا ہے، اس لیے یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے اور میں نے اسے اسی طرح سکھایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الخصومات باب الخصوم الحدیث نمبر 2419۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ عمر کو قرآن پڑھ کر سنائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پاس موجود رہو تاکہ جب بھی قرآن کی تازہ آیات نازل ہوں میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ مسند البزار جلد 10 صفحہ 470، مسند سمورہ بن جندب
حدیث نمبر 4663۔ قرآن سے موافقت۔ قرآن سے ایسی موافقت اور توارد تھا کہ کئی مواقع پر آپ کی رائے کے موافق قرآنی احکامات نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 67، حدیث 14439۔ فرشتے اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ 3 بار میرے رب نے میری تائید میں قرآن اتارا۔ یہ 3 باتیں مختلف جگہوں پر فرق کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ اگر صرف صحائف ستہ کی روایات کو لیا جائے تو 5 بنتی ہیں۔ نمبر 1، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاب کے بارے میں۔ نمبر 2، ازواج النبی کو علیحدگی کا اختیار دینے کے بارے میں۔ نمبر 3، مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنانے کے متعلق۔ نمبر 4، منافقوں کے جنازے کے متعلق۔ نمبر 5، شراب کی حرمت کے متعلق۔ اس کے علاوہ بھی سیرت نگاروں نے موافقات کا ذکر کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے ایسی 21 موافقات جمع کی ہیں، مثلا بدر کی جنگ میں باہر نکلنے کے متعلق، واقعہ افک کے بہتان عظیم ہونے اور رسول اللہ کا فیصلہ آخری ہونے کے متعلق، تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحہ 199۔ لیکن یاد رہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی قوت ادراک رسول اللہ سے بڑھ کر تھی، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ حکم رب کے نزول سے پہلے اپنی رائے برملا ظاہر کر دیتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرعی نبی تھے اور اپنی پسند اور خواہش کو مخفی رکھتے تھے جب تک کہ خدا کی منشا ظاہر نہ ہو جاتی تھی، ورنہ دشمن یہ اعتراض کرتے کہ آپ اپنی مرضی کے موافق قرآن بنا لیتے ہیں، جیسا کہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، البقرہ 145۔ جمع قرآن میں اہم کردار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ جنگیں جاری ہیں اور لڑائیوں میں مزید حفاظ بھی شہید ہوں گے، اس طرح خطرہ ہے قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے مناسب ہے کہ قرآن کو تحریری طور پر بھی جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے تو متذبذب رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر مان گئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا کہ قرآن کو زبانی روایات کے مطابق تحریری شہادتوں کے ساتھ جمع کرو۔ چنانچہ سارے قرآن کو تحریری طور پر ایک جگہ اکٹھا کر کے نسخہ تیار کیا گیا، جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر آپ نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا، جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا اور اس کی نقلیں کروا کر عالم اسلام میں بھیج دیں۔ بخاری کتاب التفسیر، باب لقد جاءکم رسول اللہ، قرآن کو حدیث پر مقدم رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کا مقام و مرتبہ خوب سمجھتے تھے۔ آپ کا یہ جملہ مشہور ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں فرمایا، کاغذ قلم لاؤ، میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس پر اختلاف ہو گیا اور شور شرابہ ہوا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چلے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، مگر دوبارہ کسی تحریر لکھوانے کا ارادہ نہیں کیا۔ بخاری کتاب العلم، باب کتابت العلم، حدیث نمبر 114، و مسلم کتاب الوصیہ، باب الوصیۃ لمن لیس لہ شیء، حدیث نمبر 4234۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو قبول فرمایا کہ کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ ایک بار متلقہ عورت کو رہائش دینے کے بارے میں ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی روایت منسوب کی جو بظاہر خلاف قرآن نظر آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، ہم قرآن کو ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں اس عورت کو صحیح بات یاد رہی یا بھول گئی۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق، باب المطلقہ ثلاثاً، حدیث 1480۔ اپنے زمانے میں صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کریں تاکہ لوگ احادیث میں مشغول ہو کر قرآن کو حفظ کرنے سے غافل نہ ہوں۔
حضرت قرظہ بن کعب روایت کرتے ہیں جب حضرت عمر نے ہمیں عراق روانہ کیا تو خود ہمیں رخصت کرنے کے لیے دور تک تشریف لائے اور پوچھا کہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں آ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہماری عزت بڑھانے کے لیے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مقصد بھی ہے کہ تم لوگ ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں لوگ بہت خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم انہیں احادیث سنا کر قرآن سے دور کر دو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کرنا۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی جلد 1 صفحہ 12۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لما ولا عمر قال اکل الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فیما یعمل به۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایات بیان کی جائیں سوائے عملی احکامات کے۔ مصنف عبد الرزاق جلد 11 صفحہ 262، حدیث 20496، باب الکذب علی النبی۔ فہم قرآن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ آپ نے دودھ پیا اور سیر ہو کر پیا یہاں تک کہ وہ آپ کی ناخنوں سے نکلنے لگا۔ پھر آپ نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر کو دیا اور انہوں نے بھی سیر ہو کر پیا۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب فضل العلم حدیث نمبر 82۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویا بھی دیکھا کہ بعض لوگوں نے چھوٹی چھوٹی اور تنگ قمیصیں پہنی ہوئی ہیں مگر حضرت عمر کی قمیص بہت لمبی ہے، اتنی لمبی کہ وہ ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب تفاضل اہل العلم حدیث نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خوابوں کی تعبیر علم اور دین سے کی۔ مراد یہ تھی کہ انہیں کثرت کے ساتھ فہم قرآن اور علم شریعت عطا کیا جائے گا، بلکہ انہیں ایسے احکام جن کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہے ان کو نافذ کرنے کی توفیق ملے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ صرف کثرت کے ساتھ فتوحات ہوئیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حکومتی احکامات کو نافذ بھی کیا اور قرآن کریم سے استنباط کرتے ہوئے ایسے فتاوی اور احکام جاری کیے جو آج بھی حکومتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عراق میں فتوحات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ زمینیں مسلمان فوجیوں میں تقسیم کر دی جائیں یا حکومت کی ملکیت ہوگی اور پرانے باشندوں کے قبضے میں رہیں اور آمد حکومت کو ادا کی جائے۔ حضرت عمر نے کئی دن تک صحابہ سے مشورہ کیا پر فیصلہ نہ ہوا۔ بالآخر حضرت عمر نے آیت قرآنی للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الحشر 9 سے استدلال کیا کہ فتوحات میں آئندہ نسلوں کا بھی حق ہے۔ تب آپ نے ایک زبردست تقریر فرمائی جس پر صحابہ نے اتفاق کیا اور حضرت عمر کے فہم قرآن سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ الفاروق جلد 2 صفحہ 199۔ آپ کو قرآن اور اس کے مطالب سمجھنے کا گہرا شوق تھا اور فقہی مسائل پر بھی غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور کچھ نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت بھی کرتے رہتے، اور جب تک تسلی نہ ہوتی تو رکتے نہ تھے، کیونکہ ان کی طرح دیگر اصحاب ایسی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ کلالہ کے مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار دریافت کیا۔ ایک بار اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین کو بھی اس بارے میں ایک تحریر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا۔ الفاروق۔ حضرت عمر مسائل شریعہ کی نسبت ہمیشہ مسالے اور حکمتوں پر غور و فکر کرتے رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے رہتے تھے۔ مثلاً قرآن میں لکھا ہے کہ سفر میں قصر نماز کی بنا یہ ہے کہ دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا النساء 102۔ مگر جب راستے محفوظ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ خدا کی رحمت اور انعام ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب صلاۃ المسافرین حدیث 686۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک مقام پر دوڑنے رمل کا ارشاد فرمایا تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ بخاری کتاب المغازی کتاب
باب عمرۃ القضاء، حدیث نمبر 4256۔ یہ معاملہ وقتی امر تھا۔ حضرت عمر اس مضمون کو خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نتركه۔ صحیح بخاری کتاب الحج، باب الرمل فی الحج والعمرہ، حدیث 1605۔ یعنی اب ہمیں رمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ذریعے ہم مشرکین کو قوت دکھاتے تھے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا یہ ایک ایسا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کو چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے۔ علماء سے منقول ہے کہ جس قدر مسائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح روایات کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی تعداد کئی ہزار تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے 1000 ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور ان تمام مسائل میں ائمہ اربعہ نے ان کی تقلید کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کی مدد سے فقہ فاروقی پر مشتمل رسالہ لکھ کر اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں شامل کر دیا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے جن بزرگوں کی فقہ کا رواج ہوا وہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی روایات اور فتاوی پر فقہ حنفیہ کی بنیاد ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے مجتہدین صحابہ بھی ان سے فیض پاتے تھے۔ عمل بالقرآن، محبت قرآن کا لازمی نتیجہ قرآنی احکامات کی تعمیل ہے۔ اس لیے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وقافاً عند القرآن، یعنی آپ قرآنی حکم سنتے ہی رک جاتے تھے اور اپنی رائے بدل لیا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کا طرز عمل ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وفات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ آل عمران 145۔ پڑھی تو آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر فوراً سب نبیوں سمیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4454۔ ایک بار ایک دیہاتی نے کہا اے عمر آپ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی سے دیکھا تو ایک شخص نے یاد پڑھ دی کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، الاعراف 200۔ تو حضرت عمر کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا۔ بخاری کتاب التفسیر سورہ الاعراف۔ یہ تو نمونے کے طور پر 2 مثالیں ہیں، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی ہوتی تھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد قرآن کی سب سے سچی اور تابندہ تصویر تھے، تقوی کے بلند مقام پر فائز تھے، روحانیت میں بے مثال تھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جیتی جاگتی کہانی تھے جس کے ذکر سے آپ کی سیرت و سوانح کی کتابیں بھری ہوتی ہیں۔ تعلیم قرآن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف خود سچے عاشق قرآن تھے بلکہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے دنیا کو قرآن کی تعلیم اور اس کے نور سے منور کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس کے لیے سرکاری سطح پر کئی اقدام اٹھائے۔ نمبر 1، عبادت اور علم دین سکھانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت مناسب عمارت کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قریباً 4000 مساجد تعمیر کرائیں۔ الفاروق صفحہ 228۔ جب کوفہ آباد کیا تو اس میں بہت بڑی مسجد تعمیر کرائی جس میں 40,000 افراد نماز پڑھ سکتے تھے۔ عمارت کے باہر بہت بڑا صاحبان بھی بنایا۔ الفاروق صفحہ 232۔
آپ نے اس شہر کے رہنے والوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، چنانچہ یہی وہ شہر ہے جس میں فن نحو کی ابتدا ہوئی، اور ابو الاسود دولی نے نحو کے ابتدائی قواعد یہی مرتب کیے۔ فقہ حنفیہ کی بنیاد اسی شہر میں رکھی گئی۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف کی مشارکت سے جو عظیم علمی خزانہ پروان چڑھا وہ اسی شہر میں تھا۔ حدیث اور دیگر اسلامی علوم کے بڑے بڑے ائمہ یہیں پیدا ہوئے۔ الفاروق جلد 2 صفحہ 233۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مفتوحہ ممالک میں ابتدائی مدارس قائم کیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مفتوحہ ممالک میں ابتدائی مدارس قائم کیے جن میں قرآن کریم، اخلاقیات اور عربی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نمبر 2، اسی طرح آپ نے ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا اور معلم اور قاری مقرر کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور یہ امر بھی حضرت عمر کی اولیات میں شمار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار مذہبی اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی۔ مدینہ الرسول میں چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو مکاتب قائم کیے گئے ان کے معلمین کی تنخواہیں 15 درہم ماہوار تھیں، مگر انفرادی طور پر قرآن پڑھانے کے لیے رقم لینے سے منع کرتے تھے۔ کنز العمال کتاب الاذکار من قسم الافعال فصل فی آداب التلاوہ جلد 2 صفحہ 336 حدیث نمبر 4179۔ خانہ بدوش مسلمانوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا جبری انتظام کیا گیا، چنانچہ ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت قبائل میں پھر کر ہر شخص کا امتحان لے اور جس کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اس کو تنبیہ کرے۔ بعض بزرگ صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور دراز اسلامی ممالک میں بھیجا تاکہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ مثلا آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو شام بھیجا اور ہدایت کی کہ ایک شہر میں جائیں، ایک عرصہ وہاں قیام کریں اور جب کچھ شاگرد بن جائیں تو پھر وہ مزید 2 شہروں میں چلے جائیں۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ہمس کی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ 30 بڑے صحابہ وہاں موجود تھے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور جب انہیں کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو معاذ بن جبل کی طرف رجوع کرتے۔ تذکرہ الحفاظ ذہبی جلد 1 صفحہ 20۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب مسجد میں درس دینے کے لیے آتے تو طالبان علم کا اس قدر ہجوم ہوتا جیسے بادشاہ کے ساتھ لوگ کثرت سے ہوتے ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 12۔ علامہ ذہبی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا طریقہ تعلیم بھی لکھا ہے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں بیٹھ جاتے اور ان کے گرد قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ وہ 10 لوگوں کے گروپ بنا کر ایک شخص کو ان کا معلم مقرر کرتے اور خود سب کی نگرانی کرتے تھے۔ جب کوئی شخص پورا قرآن یاد کر لیتا تو حضرت ابو درداء اس کو اپنی ذاتی شاگردی میں لے لیتے۔ ایک دن انہوں نے گنتی کروائی تو 1600 طالب علم ان کے حلقہ درس میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حفاظ قرآن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ ایک بار اپنے فوجی کمانڈروں کو یہ ہدایت بھیجی کہ قرآن کے حفاظ کو میرے پاس بھیجو تا میں ان کو مختلف علاقوں میں قرآن سکھانے کے لیے بھیجوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میری فوج میں 300 حفاظ موجود ہیں۔ کنز العمال جلد 1 صفحہ 228 بحوالہ الفاروق۔ نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن علوم عام کرنے کے لیے یہ ہدایت بھی جاری کی کہ چند صورتوں کو سیکھنا ضروری قرار دیا، مثلا سورہ بقرہ، سورہ النساء، المائدہ، النور اور الاحزاب، کیونکہ ان میں شریعت کے بنیادی احکامات مذکور ہیں۔ کنز العمال کتاب الاذکار من قسم الافعال حدیث 4106۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ یہ صورتیں اچھی طرح سیکھ لیں ان کے لیے انعامات مقرر کیے جائیں۔ اپنی فوجوں کو جو ضروری ہدایات بھیجتے ان میں یہ بھی تھا کہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ نمبر 6، وقتاً فوقتاً قرآن خانوں کا ریکارڈ ملاحظہ فرماتے رہتے۔ نمبر 7، قرآن سیکھنے کے لیے بہت ضروری امر اعراب اور صحیح تلفظ کا معاملہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر جگہ احکام بھیجے کہ صحت الفاظ اور صحت اعراب کی تعلیم بھی دی جائے۔ نیز یہ بھی ہدایت کی جو شخص لغت کا عالم نہ ہو وہ قرآن نہ پڑھائے۔ الفاروق جلد 2 صفحہ 267۔ نمبر 8، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، اور جب قرآن کو صحیح طرح سیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ عربی گرامر و تلفظ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی دی جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرف بھی پوری توجہ دی اور حکم دیا کہ
تعلموا الفرائض والسنت واللحن کما تعلمون القرآن. جامع بیان العلم و فضلہ جلد 2 صفحہ 1009 حدیث نمبر 1921. یعنی علم وراثت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تلفظ کو اسی طرح سیکھو جس طرح قرآن سیکھتے ہو. نمبر 8، قرآن کریم کے ساتھ یہ بھی لازم تھا کہ نومبائن اسلامی عبادات اور عملی احکام بھی سیکھیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علم فقہ کی طرف خصوصی توجہ دی، بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ نے ضرورت زمانے کے مطابق حدیث کی نسبت فقہ پر زیادہ توجہ دیا ہے. تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ لوگ ابھی نیا قرآن سیکھ رہے تھے اور حدیثوں کی بجائے سنت کی تفہیم زیادہ ضروری تھی. نمبر 9، آپ نے جہاں علمی مدارس قائم کیے وہاں شریعت اسلامیہ کو پراگندگی سے بچانے کے لیے ہر کسی کو خود درس دینے یا فتویٰ دینے کی اجازت نہ ہوتی تھی، بلکہ انہوں نے خاص افراد مقرر کیے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. مثلا فرمایا جو قرآن نازلہ سیکھنا چاہے وہ ابی بن کعب کے پاس جائے، جو علم وراثت سیکھنا چاہے وہ زید کے پاس، جو فقہ کی کوئی بات پوچھنا چاہے وہ معاذ کے پاس جائے. اور آپ مقرر کردہ مفتیوں کے فتاویٰ کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہتے تھے. الفاروق صفحہ 221. قرآن کو ہر قسم کی مداخلت سے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے. مثلا ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے قرآن پر ہر آیت کے ساتھ تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے تو اس کو روک دیا تاکہ یہ قرآن کا حصہ ہی نہ سمجھ لیا جائے. ایک شخص کے پاس بہت ہی باریک لکھائی میں قرآن تھا تو اس کو بھی ناپسند کیا. کنز العمال کتاب الاذکار من قسم الافعال جلد 2 صفحہ 316 حدیث نمبر 4015 4017. حاملین قرآن کا اعزاز. جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے بہت قدم اٹھائے. ان میں سے ایک بہت فطری قدم یہ تھا کہ آپ قرآن کے حاملین، حفاظ اور علماء کی بہت قدر کرتے تھے. ان کو اپنے دربار میں مشوروں میں شامل کرتے، حکومتی سطح پر انہیں عہدے دیتے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کی طرح قرآن میں دلچسپی لیں. آپ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے دربار میں خاص عزت دیتے تھے، جبکہ ان کی عمر چھوٹی تھی اور بڑی عمر کے بعض لوگ اس پر جز بجز ہوتے تھے. ایک بار کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو یہ اعزاز نہیں دیتے، تو آپ نے اس کی وجہ ابن عباس کا علم قرآن قرار دیا اور نمونے کے طور پر ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا جس کا صحیح جواب صرف ابن عباس نے دیا، اور حضرت عمر نے واضح کر دیا کہ میرے دربار میں عزت کا باعث صرف قرآن ہے. صحیح البخاری کتاب المغازی حدیث 4294. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ پر نافع بن عبد الحارث کو عامل مقرر کیا. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ آئے تو نافع استقبال کے لیے دور تک چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس کو مکہ پر نگران بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن ابزہ کو. وہ ایک غلام تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا وہ کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہے اور دین کا سب سے زیادہ واقف ہے اور قاضی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند رتبے عطا کرے گا اور کئی قوموں کو گرا دے گا. سنن ابن ماجہ باب فضل من تعلم القرآن جلد 1 صفحہ 79 حدیث 218. تراویح کا عظیم نظام. قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی ایک زبردست خدمت تراویح کے نظام کا قیام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند دن نماز تہجد کے وقت باجماعت نوافل پڑھائے، مگر بعد میں اس خیال سے چھوڑ دی کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں. حضرت عمر اپنی خلافت میں دیکھا کہ لوگ مسجد میں اپنی اپنی نفل نماز میں مشغول ہیں، کچھ انفرادی کچھ باجماعت. تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ ان کی امامت کرائیں. ایک دفعہ لوگوں کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا یہ سونے والوں سے بہتر کام کر رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان حدیث نمبر 2010. یہی سلسلہ آگے چل کر تراویح کے نام سے موسوم ہوا اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے اس عمل نے امت محمدیہ پر گہرے اثرات مرتب کیے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب نماز تراویح کا باقاعدہ آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تراویح میں فی رکعت 30 آیات پڑھی جائیں تاکہ 10 دن میں قرآن مکمل ہو اور پورے رمضان میں قرآن کے 3 دور مکمل ہوں۔ المبسوط للسرخسی جلد 2 صفحہ 146۔ تراویح کی رکعتوں کے بارے میں اصولاً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت 8 رکعت پڑھتے اور یہی آپ کا دوامی عمل تھا، تاہم آپ نے بعض اوقات اسے رات کے اول حصے میں بھی پڑھا۔ پس 8 رکعت تراویح پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، مگر چونکہ تراویح نفل نماز ہے اس لیے اگر کوئی زیادہ رکعت پڑھنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھنے لگے تھے تا ہر رکعت کی قرات جلدی ختم ہو اور ایک ہی رکعت میں لوگوں کو دیر تک کھڑا نہ رہنا پڑے، کیونکہ لمبی قرات کی وجہ سے بعض اوقات لوگ تھک جاتے تھے۔ فقہ احمدیہ صفحہ 208-209۔ 20 تراویح 30 آیات برابر ہے 600 آیات، 10 دن برابر ہے 6000 آیات۔ واضح رہے قرآن کریم کی کل آیات 6000 کے لگ بھگ ہیں، بعض کے شمار میں 6600 کے قریب ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ آیات کی کمی بیشی نہیں بلکہ گنتی کے طریق میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر عمل کے لیے آیات کے آخر پر نشان لگانے کا آغاز ہوا اور 5 آیتوں اور 10 آیتوں کے بعد باقاعدہ نشان لگائے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غالباً نئے آنے والے اور کمزور لوگوں کو خیال کرتے ہوئے تراویح میں فی رکعت 10 آیتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اتحاف السادہ شرح احیاء العلوم بحوالہ ارض الانوار صفحہ 105۔ انڈیا آفس لائبریری لندن میں عثمانی عہد کا جو قرآن موجود ہے اس میں 10 آیتوں کے بعد نشان ہے اور 200 آیتوں کے بعد حاشیے پر نشان ہے۔ بحوالہ تاریخ القرآن عبد الصمد صارم صفحہ 125۔ اس طرح رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہوتا تھا۔ آغاز میں اسی پر عمل ہوتا رہا، بعد میں یہ خیال ابھرا کہ آیات کی گنتی کو مد نظر رکھنے کی بجائے جہاں مضمون مکمل ہو وہاں پر وقف کیا جائے اور اتنا حصہ ایک رکعت میں تلاوت کیا جائے۔ اس طرح قرآن کریم کے 540 رکوعات قائم ہوئے اور بعض کے خیال میں 551 تھے، لیکن اس دور میں ابھی قرآن کریم پر باقاعدہ رکوعوں کے نشان نہیں لگائے گئے تھے۔ یہ سارا عمل زبانی تھا، تحریر میں نہ تھا۔ تحریر میں رکوع کا یہ نشان بعد کے علماء کی ایجاد ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ نشان امام ابو عبداللہ محمد بن محمد تیفور السجاوندی متوفی آخر صدی ششم ہجری کی ایجاد ہے۔ ارض الانوار صفحہ 105۔ اور اس کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حصہ قرآن کی ایک رکعت میں تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نمازی رکوع میں جاتا ہے۔ المبسوط للسرخسی جلد 2 صفحہ 146۔ قاضی عماد الدین کہتے ہیں کہ مشائخ بخاری نے قرآن کریم کو 540 رکوعات میں تقسیم کیا ہے۔ ہر رکوع کے اختتام پر نشان بنا دیے ہیں تاکہ قرآن 27ویں رمضان کو ختم ہو جائے، کیونکہ عام طور پر 27ویں رمضان کو لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے۔ تراویح 20 ضرب رکوع 20 رکوع ضرب 27 روزے 540 رکوع، یعنی اس طرح تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو روزانہ 20 تراویح کے لحاظ سے 27ویں رمضان کو قرآن کا دور مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح 540 رکوع بنتے ہیں۔ المبسوط للسرخسی جلد 2 صفحہ 146۔ فتاوی ہندیہ ترجمہ فتاوی عالمگیر جلد اول صفحہ 188، مطبوعہ 1933 عیسوی، 9 لکشور لکھنؤ، فتاوی قاضی خان صفحہ 171۔ یہاں یہ بات دلچسپی کے قابل ہے کہ سینٹرل لائبریری میں بہاولپور میں قرآن کریم کا ایک قدیم کلمی نسخہ موجود ہے جو 6 صدی ہجری میں روسی ترکستان میں لکھا گیا۔ اس قرآن کریم کے متن میں آیات کے نشان سنہری، رکوع کے نشان سرخ، بیان نزول صورت کے الفاظ نیلی روشنائی میں ہیں، جبکہ تمام اعراب سرخ رنگ میں لگائے گئے ہیں۔ سیارہ ڈائجسٹ قرآن نمبر 2 صفحہ 775۔
پارے کا تصور بھی غالباً نماز تراویح کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب رمضان میں ایک بار قرآن کریم کا دور کرنے کا طریق شروع ہوا تو جتنا قرآن ایک دن کی 20 تراویح میں پڑھا جاتا تھا اسے ایک جز قرار دیا گیا، لیکن پھر اس سے وسعت پذیر ہو کر ایک ماہ میں تلاوت قرآن کرنے کی غرض سے اسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس عمل کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا تھا کہ قرآن کو ایک مہینے میں ختم کیا کرو، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کم از کم 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت فرمائی، اور یہیں سے غالباً 7 منزلوں کا خیال پیدا ہوا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فی کم یقرأ القرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں جو قرآن لکھا وہ 30 جز پر مشتمل تھا۔ مفید القاری بحوالہ ارض الانوار صفحہ 105۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادگان کے لکھے ہوئے قرآن اور پارے کئی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ارض الانوار صفحہ 70۔ تابعین کے دور میں یہ کام مزید آگے بڑھا اور باقاعدہ ہر پارے کا نام تجویز کیا گیا اور ہر پارے کا نام اس کے پہلے لفظ پر رکھا گیا۔ اردو انسائکلوپیڈیا زیر لفظ قرآن صفحہ 754۔ ہارون الرشید کے کاتب نے ایک قرآن 30 ورق پر لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا تھا اور اسی سے وہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ 30 پاروں سے قرآن کے حجم کو سنبھالنے میں آسانی ہو گئی، یعنی بچے بھی ایک ایک مطلوبہ پارے کو بستے میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ تراویح کا سسٹم ہی ہے جس نے امت مسلمہ میں قرآن کے حوالے سے بہت سی برکات کو جنم دیا۔ الغرض اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت عظیم الشان فاتح تھے اور آپ نے اپنے زمانے کی دنیا بدل کر رکھ دی، لیکن عام مورخین تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ظاہری فتوحات کو ہی کل سرمایہ سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کا بحیثیت خلیفہ راشد اور جانشین رسول اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم اور نمونہ کا قائم کرنا تھا، اور یہ کام آپ نے اس شان سے کیا کہ اس کے اثرات قیامت تک جاری رہیں گے۔ آپ نے نہ صرف قرآن سے ذاتی محبت کی بلکہ اس کی روشنی میں آئندہ نسلوں تک پھیلانے کے لیے بے شمار سلسلے چلا دیے، وہ جمع قرآن کا سلسلہ ہو، تعلیم قرآن کا یا تفسیر قرآن کا، اس کتاب سنت و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے معنی اور فقہی مسائل کا سلسلہ ہو، ہر پہلو میں آپ بے نظیر ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس عظیم کام کو اس دور آخرین میں فضل عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا اور قرآن علوم کو عام کرنے اور قرآن کو دنیا کی تمام زبانوں اور خطوں تک پہنچانے کے لیے جو عظیم الشان کوششیں کی، ان کا اجر یقیناً حضرت عمر کو بھی پہنچتا رہے گا اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الفضل 24 فروری 2023 عیسوی بروز جمعۃ المبارک، صفحہ نمبر 13، 14 اور 15۔